بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے خدا نے مکھی کو کیوں بنایا اور درد معدہ کا علاج امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام منصور دوانکی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مکھی نے منصور کو تنگ کر رکھا تھا۔ منصور اسے اڑاتا تھا، وہ دوبارہ آ کر اس کے منہ پر بیٹھ جاتی، وہ پھر اڑاتا، وہ پھر آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ مکھی نے منصور کو زچ کر دیا۔ تنگ آ کر منصور نے کہا، یا ابی عبداللہ، بھلا مکھیوں کا کیا فائدہ؟ نہ جانے خدا نے انہیں کیوں پیدا کیا؟ امام علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، اللہ نے سرکشوں کو رسوا کرنے کے لیے مکھیاں پیدا کی ہیں۔ امام کا یہ جواب سن کر منصور سخت حیران ہوا اور کچھ نہ کر سکا، لیکن سوچنے لگا کہ کسی مناسب موقع پر امام کو قتل کر دے گا۔ ایک شخص درد معدہ کا مریض تھا، اس نے اپنے مرض کا بڑا علاج کرایا لیکن اسے کہیں سے شفا نہیں ملی۔ جب وہ تمام حکیموں سے مایوس ہو گیا تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آپ سے مدد کی درخواست کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی بیوی سے اس کے حق مہر کی تھوڑی سی رقم طلب کرو، پھر اس کی دی ہوئی رقم سے تھوڑا سا شہد خریدو اور شہد میں بارش کا پانی ملا کر اسے استعمال کرو، خدا نے چاہا تو تمہیں تندرستی نصیب ہوگی۔ اس شخص نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور تندرست ہو گیا تو بہت حیران ہوا۔ پھر وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آپ کے بتائے ہوئے نسخے میں ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے مجھے شفا ملی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 4، عورتوں کو ان کا حق مہر خوش دلی سے ادا کرو، اگر وہ اس میں سے تمہیں اپنی خوشی سے دے دیں تو اسے خوشگوار سمجھو اور کھاؤ۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 69، اس میں لوگوں کے لیے شفا یعنی کہ شہد سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بارش سے متعلق امام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 9، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، جب تم نے خوشگوار مال سے شفا خریدی اور برکت والے پانی میں اسے ملایا تو نسخہ شفا کا ذریعہ ثابت ہوا۔ قسم کا عجیب انداز۔ محمد بن عبداللہ اسکندری امام جعفر صادق سے حسد رکھتا تھا اور حسد کے ہاتھوں مجبور ہو کر منصور دوانکی کے پاس گیا۔ اس سے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا رازدان ہوں، وہ آپ کے خلاف انقلاب برپا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مولا بن خنیس کو رقم کی جمع آوری اور ہتھیار اکٹھا کرنے کا کہا ہے، وہ آپ کے خلاف شورش اور منظم کرنا چاہتا ہے۔ منصور نے اپنا چچا داؤد بن علی والی مدینہ کو لکھا، جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے فوراً جعفر بن محمد کو گرفتار کر کے مدینہ روانہ کرو۔ والی مدینہ نے آپ کو گرفتار کر کے بغداد روانہ کیا۔ جب آپ کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے چیخ کر کہا، آپ میرے خلاف انقلاب کیوں برپا کرنا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا، میرے متعلق جو کچھ بتایا وہ سب جھوٹ ہے۔ منصور نے کہا، کیا آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ آپ بے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ تو منصور نے کہا، پھر آپ طلاق اور غلاموں کی آزادی کی قسم کھائیں۔ آپ نے فرمایا، میں شرعی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں لیکن اس طرح کی خود ساختہ قسم نہیں کھا سکتا۔ منصور نے ناراض ہو کر، کیا آپ میرے سامنے اپنی علمیت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس میں بھلا کیا بات ہے، ہم علم کا معدن اور اہل قرآن ہیں، اللہ نے ہمارے گھر میں قرآن اتارا ہے اور حقیقت علم ہمارے پاس ہے۔ منصور نے کہا، تو کیا میں اس شخص کو تمہارے سامنے پیش کروں جو تمہاری ان حرکات سے واقف ہے؟ پھر اس نے محمد بن عبداللہ اسکندری کو دوبار میں طلب کیا۔ اس نے امام کے سامنے جھوٹ بولا کہ واقعی یہ خلیفہ کے خلاف خروج کی تیاریوں میں لگے ہوئے۔ امام نے اسے فرمایا، کیا تو قسم کھا کر یہ گواہی دے سکتا ہے کہ میں ہتھیار جمع کر رہا ہوں اور خلیفہ کے خلاف خروج کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں خدا واحد احد حی قیوم العلیم۔ امام نے فرمایا، نہیں، اس طرح قسم مت کھاؤ۔ منصور نے کہا، وہ کیوں؟ امام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، جب کوئی بندہ اس کے اسماء جلالت کے ساتھ اس کی قسم کھاتا ہے تو وقتی طور پر اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی قسم سے حق واضح نہیں ہوتا، اس کے بجائے تم ان الفاظ سے قسم کھاؤ، میں اللہ کی قوت اور قدرت کے حصار سے نکل کر اپنی قوت اور قدرت پر انحصار کرتے ہوئے کہتا ہوں، اگر میں جھوٹ ہوں تو مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ جیسے اس نے امام کے بیان کردہ الفاظ استعمال سے قسم کھائی تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرا اور مر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر منصور گھبرا گیا اور امام سے معذرت طلب کی۔ امام کے سر حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ منصور نے اپنے سینئر وزیر کو بلایا اور اس سے کہا، اب تک میں 100 سادات کا قتل کر چکا ہوں لیکن ابھی تک ان کا سربراہ جعفر بن محمد زندہ ہے،
اس کے قتل کے بغیر مجھے چین نہیں آئے گا۔ تم یہاں سے 1,000 سپاہی لے کر مدینے جاؤ اور جعفر صادق اس کے بیٹے اسماعیل کے سر قلم کر کے میرے پاس لاؤ۔ وزیر نے 1,000 فوجی ساتھ لیے اور رات کے وقت مدینے پہنچا اور امام جعفر صادق کے گھر میں داخل ہوا۔ اللہ نے اس کی نگاہیں پھیر دیں، صحن میں بیٹھی ہوئی 2 اونٹنیاں اسے امام جعفر صادق اور اسماعیل کے روپ میں دکھائی دی۔ اس نے دونوں کے سر قلم کیے، انہیں تھیلے میں ڈالا اور بڑی تیزی سے سفر کے لیے بغداد پہنچا۔ وزیر اور اس کے ساتھ فوجیوں کو یقین تھا کہ منصور جیسے ہی وہ سر دیکھے گا تو انہیں انعام اور اکرام سے نوازے گا۔ جب منصور نے تھیلا کھول کر دیکھا تو اس تھیلے میں 2 اونٹنیوں کے سر نظر آئے۔ اس نے چیخ کر کہا، تو میرے پاس اونٹنیوں کے سر کیوں لائے ہو؟ وزیر اور اس کے ساتھی فوجیوں نے کہا، ہم پر معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا۔ منصور کو امام کی روحانی قوت کا پورا علم تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ اعجاز امامت کے تصرف کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر اس نے کہا، اچھا یہ بات مخفی رہنی چاہیے، لوگوں کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔